الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه سورة البقرة. وقال الله تعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ریاست مدینہ سیرت طیبہ کی روشنی میں عدل کے قیام کا مقصد رکھتا تھا، بندوں کے حقوق و فرائض سے مزین معاشرہ قائم کرنا چاہتا تھا، اللہ کے احکام کو قائم کرانا تھا اور حدود و تعزیرات کو نافذ کرانا تھا، اور اس کام کے لیے خلفائے راشدین کا نام اور مقام ہے. اور ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک خاص شان ہے کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کو کچھ چاہیے تو وہ دروازے پہ تو ضرور آتا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ علی، اور وہ فیصلے ہیں جو کمال کے ہیں اور بہترین فیصلے ہیں جو عقل پہ مبنی ہیں. کیا مسلمان اور کیا نان مسلم اپنے مسئلوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ سے فیصلے کراتے ہیں. اب یوں ایک واقعہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ جس کو خلفائے راشدین کتاب میں سے ہم نقل کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے یمن اپنا بندہ بھیجا اور ساتھ بیٹا بھیجا اور ساتھ اس کے اپنا غلام بھی بھیج دیا. وہ وہاں پہ جا رہے تھے، پہنچے تو اس غلام اور اس کے بیٹے میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. تو غلام کچھ زیادہ ہوشیار باش ہوگا تو اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، میں نے اس کو فروخت کرنا ہے، کوئی ہے لینے والا. تو یہ شور پڑ گیا اس پر اور جھگڑا بنتے ہوئے حضرت علی تک جا پہنچا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اپنے غلام کو فرمایا کہ ایسا کرو، اس دیوار کے اندر 2 بڑے سوراخ بناؤ. اور جب وہ 2 سوراخ بن گئے تو فرمایا یہ دونوں لڑکے جو غلام ہے اور جو مالک کا بیٹا ہے دونوں اس میں اندر سر ڈال دو. وہ سر اس دیوار سے ڈال کے نکال لیے تھے. اور پھر آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک کی تلوار لاؤ جو میں نے غلام کا سر قلم کرنا ہے. اور غلام نے جلدی سے اپنا سر اندر کا لیا. تو اس وقت معلوم ہوگا کہ غلام کون ہے اور مالک کون ہے، اور جو مالک کا بیٹا تھا اس نے تو پرواہ بھی نہیں کی. تو اس طریقے سے ان کو معلوم ہو گیا. تو مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی ایک حدیث کا حوالہ نقل کیا ہے کہ جس میں حضرت علی کے پاس ایک چور کو لایا گیا، ساتھ ہی 2 گواہوں کو بھی لایا گیا. تو آپ نے تحقیق کرنی تھی کہ یہ جو 2 غلام ساتھ آئے ہیں اور ایک شخص پہ الزام لگا رہے ہیں چوری کا. تو اس وقت آپ نے مصلحت کے ساتھ دیکھا تو ان کو یہ چپکے سے بولے کہ میرے پاس ایک گواہ آیا ہے جس کو میں نے بڑی سخت سزا دی ہے. اور پھر اپنے باقی مسئلوں میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ جو جھوٹے گواہ آئے تھے چوری کے سلسلے میں وہ فوراً بھاگ گئے کہ بھئی ہمیں بھی سزا ملے گی. اور اس طریقے سے آپ نے وہ جو 7 بندے کو پکڑ کے لایا گیا تھا اس کو کہا کہ گواہی جھوٹے تھے تو تم بھی آزاد ہو. اور اس طریقے سے مسئلہ سے حکمت و دانائی سے اگر فیصلے کیے جاتے ہیں تو مسئلے حل ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں ان الیکشنز میں جو فارم نمبر 45 ہے اس میں پریزائڈنگ نے باقاعدہ اپنے گواہوں کے دستخطوں کے ساتھ اور گزٹڈ آفیسر نے جو کالجوں اور ہیڈ ماسٹر کے 16ویں سکیل سے اوپر کے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے گزٹڈ، اپنی تنخواہ وہ خود اپنے سائن سے نکلواتے ہیں. اور پھر انہوں نے دستخط کر کے جو ثبوت دیا ہے. اور جو فارم 47 ہے وہ اس نے آگے جا کر افسروں نے ساری کلیکشن کر کے جمع کر کے دینی تھی. اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی ویلیو اس کی ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری سے دستخط کر کے انہوں نے دیا ہے. تو یہ جو گواہی ہوتی ہے اس کو چھپانے کا قرآن کا حکم یہ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 ہے غالباً کہ اس میں فرمایا کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے.
تو گواہیوں کو مت چھپاؤ، اور جو گواہی صاف بول رہی ہو اسی کو لینا چاہیے۔ اور خدا کا کلام یہ آتا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو تلبیس نہ کرو، ملاؤ جلاؤ مت۔ 47 کو چھوڑ ہی دو کہ جس پہ اختلاف پڑ گیا ہے، تو جو بالکل کلیئر اینڈ واضح ہے، اور اس سے ان کو چیف جسٹس کو اس پہ فیصلے دینے چاہیے، اور یہ جھگڑے ختم ہونے چاہیے کہ 10 دن کے اندر جو 150 کے قریب مختلف عہدے خالی ہو رہے ہیں ان کو فل کرنا ہے، اور عالمی دباؤ بھی ہے۔ اور پاکستان مسلم اسٹیٹ ہے، اسلامک ریپبلک ہے، اور اس میں جمہوری سسٹم ہے، اور نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے اس کی بہت بڑی فوج ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے فوج کے حکمرانوں کو بھی نظریاتی مملکت کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اچھے فیصلے دے کر جلدی نظم و ضبط کو ان عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے حوالے کر کے ان پر نگرانی بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور اچھی بات کا ابلاغ ضرور کریں۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ۔